کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی بستی کھوئی ہے جو آپ کی دل میں آج بھی زندہ ہے؟ ایسی بستی جو صرف زمین پر نہیں بلکہ آپ کی یادوں اور روح میں بستی ہو۔ آج قلم کا سفر میں ہم نکلیں گے ایک ایسی ہی کھوئی ہوئی بستی کی تلاش میں، انتظار حسین کے شہرۂ آفاق ناول بستی کے ساتھ۔ قلم کا سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم اردو ادب کے ایک ایسے غیر معمولی ناول کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اپنی گہرائی، منفرد اسلوب اور یادداشت کی پیچیدہ سفر کے باعث آج بھی قارئین کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں انتظار حسین کے شہرۂ آفاق ناول بستی کی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہجرت، ماضی کی یادیں اور ایک گمشدہ دنیا کی تلاش کی داستان ہے۔ انتظار حسین اردو ادب کے وہ قد آور ادیب ہیں جنہوں نے ہجرت کے کرب اور ماضی کی یادوں کو اپنی تحریروں کا مرکزی موضوع بنایا۔ ان کی تحریروں میں لوک داستانیں، اساطیر اور ماضی کے حوالوں کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ بستی ان کا ایک ایسا ناول ہے جو 1979 میں شائع ہوا اور اسے تقسیم ہند کے بعد اردو ادب کے سب سے اہم تخلیقات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ ناول صرف 1947 کی تقسیم ہی نہیں بلکہ 1971 میں بنگلہ دیش بننے کے المیے کو بھی اپنے پس منظر میں سمیٹتا ہے۔ انتظار حسین نے ہجرت کو محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک مستقل نفسیاتی کیفیت کے طور پر پیش کیا ہے جو نسل در نسل سفر کرتی ہے۔ ناول کا مرکزی کردار ذاکر ہے جو تاریخ کا استاد ہے اور ہجرت کے بعد پاکستان آ بسا ہے۔ ذاکر کا کردار دراصل تقسیم کے بعد کے لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنا آبائی وطن چھوڑ کر آئے اور ایک نئی سرزمین پر اپنی شناخت کی تلاش میں بھٹکتے رہے۔ ناول روپ نگر کی قدیم بستی سے شروع ہوتا ہے جو ذاکر کا بچپن ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہندو اور مسلمان صدیوں سے مل جل کر رہ رہے تھے، ایک مشترکہ ثقافت اور ہم آہنگی تھی جہاں قدیم روایات اور رشتوں کی جڑیں گہری تھیں۔ تقسیم نے اس بستی کو نہ صرف جغرافیائی بلکہ روحانی طور پر بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ذاکر کا سفر ماضی کی یادوں اور حال کی بے چینی کے درمیان ایک مسلسل کشمکش ہے۔ وہ لاہور کی نئی بستی میں رہتے ہوئے بھی روپ نگر کی یادوں سے پیچھا نہیں چھڑا پاتا۔ ہر نیا دکھ اسے ماضی کی آسودگی کے لمحات یاد دلاتا ہے اور اس کا ماضی ایک آئینے کی طرح حال کے متوازی کھڑا ہو جاتا ہے۔ صابرہ کا کردار ذاکر کے ماضی سے جڑا ایک محبوب کردار ہے جس کے ساتھ بچھڑنے کا غم بھی اس کے یادوں کا حصہ ہے۔ ناول کی کہانی غیر خطی انداز میں چلتی ہے، یعنی یہ ایک سیدھی لکیر میں آگے نہیں بڑھتی بلکہ ماضی اور حال کے درمیان مسلسل جھولتی رہتی ہے۔ یہ یادداشت کی ٹوٹی پھوٹی نوعیت اور تقسیم کے تجربے کی کٹی پھٹی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ ناول کے اہم موضوعات: یادداشت اور ماضی کی یادیں۔ ذاکر ایک ایسی دنیا کی یادیں لے کر گھومتا ہے جو اب موجود نہیں اور وہ اسے مکمل طور پر کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ شناخت کا بحران۔ ہجرت کے بعد لوگ اپنی ثقافتی اور زمینی شناخت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تاریخی صدمہ۔ بستی دکھاتی ہے کہ تقسیم کا صدمہ صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ ایک مسلسل جذباتی وراثت ہے۔ وجودیت اور معنویت کی تلاش۔ ذاکر کا جذباتی جمود اور بے معنویت ایک وجودی بحران کا اظہار ہے۔ شہر بطور علامت۔ شہر ایک زخم زدہ حقیقت کی علامت بن کر ابھرتے ہیں۔ انتظار حسین نے اس ناول میں براہ راست
ہجرت کے پرتشدد واقعات کو بیان کرنے سے گریز کیا ہے، بلکہ وہ اس کے نفسیاتی اور جذباتی اثرات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، جو اسے دوسرے ہجرت کے موضوع پر لکھے گئے ناولوں سے ممتاز کرتا ہے۔ انتظار حسین کا انداز تحریر اس ناول کو مزید جاذب بناتا ہے۔ تمثیل، حکایت، اساطیر اور جدید نفسیات سب ایک ہی کہانی میں سموئے گئے ہیں۔ نثر میں نغمگی اور المیہ ساتھ ساتھ بہتے ہیں۔ بستی کو عالمی سطح پر بھی پذیرائی ملی۔ انتظار حسین 2013 میں انٹرنیشنل پرائز کے لیے نامزد ہوئے۔ یہ کسی اردو ادیب کے لیے ایک غیر معمولی اعزاز تھا۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بچھڑی ہوئی بستی صرف ایک جگہ نہیں، وہ ہماری روح میں بس جاتی ہے۔ اگر آپ ایک ایسا ناول پڑھنا چاہتے ہیں جو آپ کے اندر کے زخموں کو چھوئے تو بستی آپ کے لیے ایک لازمی مطالعہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اردو ادب کے ایسے ہی مزید ادبی سفر کے لیے ہمارے چینل قلم کا سفر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔